السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس آف قیامہ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لینے کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے اس کے اندر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہم حساب کتاب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح کا حساب لیں گے، جس میں ہر ذرے ذرے کا حساب لے لیا جائے گا۔ حساب کے دو طرح سے لیے جائیں گے، ایک تو اعمال نامہ ہی پیش کیا جائے گا، اس کا وہ بھی حساب کی ایک قسم ہے، اور دوسری جو ہے وہ چھان بین کا حساب ہے، یعنی کہ باقاعدہ اسکروٹنی کر لی جائے گی ہر عمل کی۔ اب نامہ اعمال پیش کیے جانے والا حساب کیا ہے؟ اس طرح کا حساب مومن کے ساتھ خاص ہوگا، اس کو اس کے عمل اور اس کے علم اور اللہ کی اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے ذریعے اللہ نے اس پر احسان کیا، اور بس مومن یہی جواب دے گا کہ جس سے اس کا سینہ کھل جائے گا اور اس کی حجت مضبوط ہو جائے گی، اور اللہ کی نعمت ہمیشہ کے لیے اس پر قائم ہو جائے گی۔ اور جب اس پر اس کا گناہ پیش کیا جائے گا تو پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، پھر اللہ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے گا اور اس سے درگزر کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب کے وقت محاسبہ ہوا اس کو تو ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورہ الانشقاق آیت نمبر 8، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد تو صرف پیشی ہی ہے، یعنی کہ پیش ہو جانا بھی ایک حساب کی شکل ہے، اور چھان بین ہو جانا یہ دوسری شکل ہے۔ چھان بین کا حساب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حساب کافروں سے اور ایمان والے گناہ گاروں میں سے جن سے چاہے گا ان سے کرے گا۔ ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کبھی ان کا حساب لمبا ہو جائے گا اور مشکل بھی ہو جائے گا۔ ان میں سے جن کے گناہ کبیرہ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا ایک مدت تک کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، پھر ان کو آپ کی شفاعت کے بعد نکال دیا جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی کہ جہنم میں خمیازہ بھگتنے کے بعد ہی نکلیں گے وہاں سے، یعنی کہ جہنم میں رہنا تو پڑے گا ہی۔ اور سوچیں اگر جو شخص یہ کہتا ہے کہ چلو جہنم سے نکال تو لیے جائیں گے نا، مگر کیا وہ جہنم میں رہنا، اور جس کے بارے میں اس کی کوئی مدت ہمیں متعین پتہ بھی نہیں ہے کہ کب تک رہنا ہوگا، کتنا رہنا ہوگا، کیسا رہنا ہوگا، تو وہاں پر ہم رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اسی لیے اپنے گناہ کبیرہ سے ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے، اسی لیے ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے، اور نہ ہی سنجیدگی سے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ اچھا، تو پھر مومن اور کافر کے حساب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اس سے مراد کافر ہیں یا مومن، یا کافر اور مومن دونوں ہی مراد ہیں؟ یعنی کن سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو درست بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی مراد ہیں۔ کافر سے سوال اس کو ڈانٹنے کے لیے اور جھڑکنے کے لیے ہوگا، اور مومن سے سوال اس کو یاد دہانی کے لیے کروایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آدمی سے نعمتوں کے متعلق سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں تندرستی عطا نہیں کی تھی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی اتنی نعمتیں جس میں سے ایک نعمت وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج ہم جسم و جان کے ساتھ موجود ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں اور صحت میں ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کیا ہمیں ٹھنڈا پانی نصیب نہیں؟ آج ہر ایک گھر میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے کئی طریقے موجود ہیں، تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی نعمت کو حقیر سمجھیں، ہر ایک نعمت جو ہے وہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ورتھ وائل ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کرتے ہیں
کہ کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم تو فقیر ہیں، مہاجروں میں سے ہیں اور ہمارے پاس اتنا زیادہ کچھ ہے بھی نہیں، تو کیا ہم سے بھی سوال جواب ہوگا، ہم بھی حساب کتاب دیں گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، یعنی کوئی چھت تو ہوگی نا، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے وہ ٹین کی ہو، چاہے وہ کانکریٹ کی ہو، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، مٹی کی بنی ہوئی ہو، چھت تو چھت ہی ہوتی ہے، رہنے کے لیے تو ہوتی ہے۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ جی ہاں میرے پاس چھت بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو آپ ایک امیر آدمی ہیں، یعنی کہ جب آپ کے پاس گھر بھی ہے اور آپ کو کسی نے اپنی بیٹی بھی دے دی ہے، شادی بھی آپ کی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا نفقہ بھی اٹھا ہی رہے ہوں گے، اپنے بچوں کی پرورش بھی کر ہی رہے ہوں گے۔ جب آپ اتنا کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ تو امیر آدمی ہیں۔ ان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے، یعنی کہ میرے پاس تو ایک میڈ بھی آتی ہے، بلکہ ایک کیا اب تو کئی گھروں میں کئی میڈ آتی ہیں، تو میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ پھر تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو آپ بادشاہ، آپ کہاں کے غریب ہیں، آپ کہاں کے فقراء میں شمار ہوتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں ہم میں سے بیشتر لوگ آج ان نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے اور ان نعمتوں کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی جس کے پاس سونا ہو، بینک بیلنس ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بینگلوز ہوں، وہی ایک امیر آدمی ہے۔ وہ بھی ایک امیر آدمی ہے، مگر آپ اپنی جگہ پر خود بھی بہت امیر آدمی ہیں۔ آپ کے پاس اگر صحت ہے تو آپ امیر ہیں، آپ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں تو آپ ایک امیر آدمی ہیں، آپ کے پاس گھر ہے تو آپ ایک امیر آدمی ہیں، آپ ایک خادم افورڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر آدمی ہیں۔ ایک روایت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ امتیں میری جانب لائی گئیں تو میں نے اپنی امت کی بہت کثرت دیکھی اور مجھے بہت پسند آئی کہ وہ پہاڑ اور میدان اور مطلب ہر جگہ بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم راضی ہو؟ میں نے فرمایا کہ جی ہاں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ میں تو راضی ہوں کہ اتنے سارے لوگ میرے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہمراہ 70,000 اور افراد ایسے ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی کہ 70,000 پیپل ایسے ہوں گے جو بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خاص بات کیا ہوگی، کہ وہ کیا کرتے ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے، کہ وہ دم نہیں کرواتے، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ یعنی دم کروانا تو جائز ہے، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوا کرتے تھے تو آپ خود ہی معوذتین پڑھ کے خود کو دم کر لیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ یہ کوئی دم درود کرانے کا کوئی شعبہ ہی اختیار کر لیا ہو اور کوئی دکان ہی کھول لی ہو بیٹھ کر کے کہ جی دم کروا لیں، یہاں پر آ کر پانی دم کرا لیں، بندے کو دم کرا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بدشگونی نہیں لینا، یعنی کسی سے نہیں بلکہ خود ہی کرنا سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ اپنے معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو پھونکتے اور اپنے پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے، اسی کو دم کرنا کہتے ہیں، اور ہمیں سے ہر ایک کو خود ہی دم کر لینا چاہیے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے۔ بدشگونی نہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کسی دیکھی سنی بات کو اور کسی سونگھی یا چکھی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، یعنی سن لیا میں نے تو اب یہ ہو جائے گا، یہ دیکھ لیا میں نے تو یہ ہو جائے گا، فلاں چیز سونگھ لی ہے تو یہ تو اب نحس ہو گئی۔ وہ کسی دن کو بھی کسی مہینے کو بھی منحوس نہیں قرار دیں گے، یعنی کہ آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو عادت ہے نا، ہم دنوں کو کوستے ہیں، ہم مہینوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نہ کوئی چہرہ ان کے نزدیک نحس ہوگا، یعنی کہ ہم تو لوگوں کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، صبح دیکھ لیا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، یا فلاں گھر میں آ گیا تو اب تو چیز نحس ہو گئی ہماری۔ تو اب دیکھیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد بنا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ سب کے سبھی، مگر یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں کسی بھی طرح کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے حساب آسان لے لینا۔ اور آسان حساب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے اعمال نامے پر نظر ڈالے گا اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بہترین اور آسان حساب لیں اور ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کروائے کہ ہم سب کے سب جنت میں بغیر کسی حساب کے چلے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔